شیری سے نے ڈاکٹر انصر صاحب نے ذکر کیا کہ گھومن جب جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ محبوب کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. گھومن صاحب نے اس وقت بھی اضافی کھانا لیا اور سیٹ کے نیچے چھپایا، لیکن اس کا تعلق اس فرقہ توانیہ سے ہے جس کے روح رواں ڈائریکٹر سپورٹس پنجاب کی بلا ناصر کھوکھر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے اس کا ذکر تو کیا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک سنجیدہ محفل ہے اور گھومن عاشق آدمی ہے، تو اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کا پچھلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ اگر میں ہزار بار بھی اپنا چہرہ، اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھوؤں، صاف کروں، تو پھر بھی آپ کا نام نامی، اسم گرامی میری زبان پر آ جائے تو یہ بے ادبی کی انتہا ہے. مولانا جامی نے کہا تھا اور بجا کہا تھا کہ نسخہ کونین را دیباچے اوست، جملے عالم بندگانو خواجے اوست. کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی کتاب کا دیباچہ ہیں، یہ تمام کائنات غلام ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے آقا ہیں. حضور میں حاضر ہوں نئی گھومن جیسے آوارہ گرد کا سفر نامہ ہے، اور سفر نامہ بھی اس ارض مقدس کا جس کی خاک عشاق کی آنکھوں کا سرما ہوتی ہے. یہ آوارہ گرد حاصل پور کے صحراؤں بیابانوں کی خاک چھانتا، لاہور میں چھجو کے چبارے پھلانگتا اس مقدس سرزمین پہ جا پہنچا کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خاک یثرب از دو عالم خوش ترست، ای خنک شہرے کے اونجا دل برست. کہ یثرب کی خاک، سرزمین، یہ مٹی دونوں جہانوں سے زیادہ اچھی ہے، اور کتنا اچھا وہ شہر ہے کہ جس میں محبوب کا بسیرا ہے. نعیم گھومن نے بجا لکھا ہے کہ میں نے اس سفر نامے میں اپنے دلی جذبات کو لفظوں کا پیرہن عطا کیا ہے، حالانکہ لفظ کبھی حال دل نہیں سنا سکتے.